السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے اس وقت ہم سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 7 تک ہم نے کل تلاوت کی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ جو بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ میرا آپ کے ساتھ پکا یقینی دعویٰ ہے کہ آپ اگر ڈیلی کلاس لیں گے اور ڈیلی آپ اس کلاس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ مکمل قرآن مجید درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ سورہ منافقون ہے اور آیت نمبر 8 ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ يَقُولُونَ۔ آپ نے دھیان دیا میں نے یا کو لمبا نہیں کیا، لیکن واو مدہ کی وجہ سے قاف کھینچ کے پڑھا اور لام کو بھی واو مدہ کے ساتھ کھینچ کے پڑھا۔ کیسے؟ یقولون، اصل میں ہم نے قاف اور لام کو نہیں چھیڑا، اصل میں ہم نے واو مدہ ادا کیا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، پھر اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے یا زبر زا، یا زبر یا، قاف پیش واو قو قو، ٹھیک ہے۔ قاف کی ہم نے آواز کو ٹچ کیا، ساتھ ہی ہم نے او یعنی کہ واو کی آواز کو ادا کیا۔ یقولون لئن رجعنا۔ اچھا جی، ایک تو آپ نے لام کو لمبا نہیں کرنا، عام طور پہ یہ کامن غلطی کی جاتی ہے، لا ار پڑھا جاتا ہے، تو یہ اپنی غلطی ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے ٹھیک کر لیں۔ لئن رجعنا، البتہ یہاں پہ جو ہمارے پاس قاعدہ ہو رہا ہے یہ ادغام بالغنہ کا ہے۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد را آ جائے، یا نون ساکن اور نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، ان کے بعد را آ جائے یا لام آ جائے، وہاں پہ لام اور را کو ملا دیا جاتا ہے لیکن نون ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے لئن رجعنا، لیکن را آنے کی وجہ سے نون ختم ہو گیا تو ہم نے پڑھا لئن رجعنا۔ اسی طرح آگے لام ہوتا تو بھی ہم ایسے ہی پڑھتے، رجعنا۔ را کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اگر را کے اوپر زبر یا را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ سیکھ لیں، جیسا کہ اسے ہم پڑھ رہے ہیں رجعنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے را کو کیسے پر کرنا ہے؟ رجعنا۔ اب ساتھ ہی یہاں دیکھیں زیر ہے تو ہم پڑھیں گے لَيُخْرِجَنَّ۔ اب میں نے لَيُخْرِجَنَّ نہیں پڑھا۔ تجوید ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس میں لفظوں کو ٹھیک نہیں پڑھیں گے یا لفظوں کی صحیح ادائیگی نہیں کریں گے تو آپ قرآن مجید کے معنی ہی الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کلاس کو غور سے سنا کریں، اس میں کوئی چیز آپ کو اضافی نہیں بتائی جا رہی، فالتو چیز کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سب کچھ سیکھنے والا ہے۔ رجعنا۔ اب اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، میری اپنی اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں رجعنا، بھائی آئین کدھر گیا؟ آئین پڑھے نا، آئین ضروری ہے جب لکھا ہوا ہے تو اسے ہم پڑھیں گے رجعنا۔ آئین کے تلفظ کا دھیان رکھیں۔ اچھا، مد کو آپ نے لمبا کرنا ہے، یہ والی مد 3 حرکات عربیہ کے برابر ہوتی ہے، تو اسے ہم 3 حرکات عربیہ کے برابر کتنا لمبا کریں گے؟ 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے۔ کیسے؟ رجعنا، یہ مد ادا ہوگی۔ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ لَيُخْرِجَنَّ، نون پہ شد آ گئی تو یہاں پہ غنہ کرنا آپ نے۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ جنہ، یہ جو میرے ناک میں آواز گئی ہے اور جو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کے ناک میں آواز گئی ہے، یہی اصل میں غنہ ہے۔ کیسے؟ لَيُخْرِجَنَّ، ٹھیک ہے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، اعز، یہ آپ نے سیکھے بغیر آگے نہیں جانا۔
جب تک آپ اس کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اعزو، اعزو حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، دونوں کی آوازیں الگ الگ ہونی چاہیے. عزو بھی نہیں پڑھنا، عزو بھی نہیں پڑھنا، اعزو. میں تھوڑا سا الگ کر کے سکھاتی ہوں، آپ نے اتنا دور دور نہیں پڑھنا، اتنا دور دور نہیں کرنا اس کو. جیسا الگ الگ سکھاتی ہوں، اعزو، اعزو. اب اس کو ملا کے پڑھیں، اعزو. اس کو یہاں پہ سیکھ لیں. من ہل اذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، پھر عین کے تلفظ پہ دھیان دیں. وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِرَسُولِهِ، ہاں کے تلفظ کا دھیان دینا آپ نے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو آپ نے اس شد کو ادا کرنا ہے. نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے، بے شک وہاں پہ کوئی قاعدہ نہ بنتا ہو. ویسی ادغام بالغنہ میں یا پہ بھی شاد آ جائے تو بھی غنہ ہوتا ہے، واو پہ شاد آ جائے تو بھی غنہ ہوتا ہے، نون پہ شاد آ جائے تو بھی غنہ ہوتا ہے، یا میم واو نون ان 4 حروف پہ. لیکن سادے اگر نون اور میم آ جائے ان پہ شاد آ جائے تو بھی غنہ کرنا ہوگا آپ کو. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ لیکنل، کنل، یہ جو میں نون پہ رکی ہوں اسی کو غنہ کہتے ہیں. اچھا اکثر لوگ پڑھتے ہیں لکنل، تو یہ غلط ہے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ لمبا کریں گے، لام کھڑی زبر، لیکنل، لیکن المنافقین لا یعلمون. اچھا جی، یا زبر عین، یا عین کے تلفظ کا پھر سے دھیان رکھنا آپ نے. لا یعلمون، واو مدہ بھی ہے. یا ایہا الذین آمنوا، یہ ہے واو مدہ. اور یہاں پہ جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے اس مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ایک تو کھڑی زبر ہے اور مد بھی ہے، تو یہ 3 سے 4 حرکات عربیہ کے برابر بن گئی. تو اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ یا اتنا لمبا کرنا ہے. 2 سے 3 سیکنڈ کی لمبا کرنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم. لفظوں کو سیکھیں، اس میں کوئی خاص چیز قاعدہ بتانے والا نہیں ہے، لیکن آپ تلخیکم پڑھتے ہیں یا تلحکم پڑھتے ہیں تو پھر آپ بڑی غلطی کر لیتے ہیں. تلہیکم، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تلہیکم تو بھی آپ غلط پڑھے، ہی نہیں ہے. ہی تب ہوتا جب آگے یا ہوتا، یا مدہ ہوتی. یا مدہ تو ہے ہی نہیں ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں ڈالنے والے. تو اسے ہم پڑھیں گے لا تلہیکم اموالکم. اموالکم نہیں پڑھنا آپ نے، اموالکم. ولا اولادکم، مد کا دھیان رکھنا آپ نے. او حمزہ زبر و او، اس کو لمبا نہیں کرتے ہیں، اسے لین کہتے ہیں. اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کا نام، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے. اگر پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوتی تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھتے، زیر کی وجہ سے لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَمَن، یہاں پہ غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ادغام بالغنہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فَأُولَئِكَ، اب یہ مد کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے. فَأُولَئِكَ اتنا لمبا آپ نے کرنا ہے. هُمُ الْخَاسِرُونَ، واو مدہ اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں تک کے لیے آج کا ہمارا سبق ہے. ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ کل بھی 2 آیات کی تلاوت کریں گے تو ہماری سورہ منافقون ختم ہو جائے گی. پھر ہم نے سورہ تغابن شروع کرنا ہے. چلے اب قرات سے پڑھنا سیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل جب سورۃ تغابن سٹارٹ ہوگی تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں تجوید کی طرف۔ آج ہمارے پاس کیا ہے خاص کرنے کے لیے، چلے دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھنا ہے وسط حلق۔ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے مخرج نمبر 3 وسط حلق، یہ مخرج نمبر 3 وسط حلق، یہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ وسط حلق توا کے ساتھ، وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک جو منہ کی جانب ہے، دوسرا درمیان والا، تیسرا جو سینے کی جانب ہے۔ ان تینوں حصے ہیں حلق کے، ان سے الگ الگ حروف نکلتے ہیں۔ جو حروف حلق سے نکلتے ہیں ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن جب آپ باقاعدہ اب مخرج کے نام سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا والا مخرج پڑھ رہے ہیں۔ آپ مخرج پڑھ رہے ہیں حلق کے درمیان والا حصہ، اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ آج یہ حروف آپ نے سیکھ کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ عین، یہ حلق کے درمیان سے نکل رہا ہے۔ دوسرا عین، اگر مزید آپ اس پہ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس لکھیں، بلکہ میں آج آپ کو بورڈ پہ لکھ کے دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ عین کی مثالیں لکھیں، ادفع، یہ ادفع۔ اب جہاں پہ آپ کی آواز رک رہی ہے حلق کا وہ حصہ اس کا مخرج ہے عین کا۔ ادفع، عین کو جہاں پہ آپ کا رک کے نکل رہا ہے وہ حلق کا درمیان والا حصہ ہے، وہاں سے عین نکل رہا ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو دوسری مثال لکھ دیں۔ دوسری مثال ہے تزوع۔ اکثر یہ عین اور غین پہ وقف آتا ہے تو میں وہاں پہ آپ کو سکھاتی ہوں کہ آپ رک گئے ہیں تو آپ کے حلق سے عین یا غین ان دونوں کی آواز آنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم رک گئے ہیں عین پہ، آگے توئیں آ گیا، وقف کا نشان یا آیت آ گئی ہے، تو ہم کیسے رکیں گے؟ تزوع، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کریں، تزوع، اس طرح سے عین کی آواز آنی چاہیے۔ حلق کا اگلا حصہ جو یہاں سے نکلتا ہے، اگلا حرف جو حلق کے درمیان سے نکلتا ہے وہ ہے ح۔ اب اس کی مثال آپ چیک کریں، ہمارے پاس ایک لفظ ہے یہ اشرح، ٹھیک ہے، اشرح، ادفع، اشرح، دونوں ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں کیونکہ ان کا مخرج ہی ایک ہے جس کا نام ہے وسط حلق۔ وسط حلق کا مطلب ہے حلق کا درمیانی حصہ، ٹھیک ہے۔ فصفح، کیسے رکیں گے؟ فصفح۔ اب پھر دوسرا لفظ دیکھیں آپ، فصفح، یہ آپ کے پاس دوسری مثال ہے۔ فصفح، اشرح، عین کی کیا مثال تھی؟ ادفع، تزوع، ٹھیک ہے، یہ مثالیں تھیں۔ اب جہاں پہ آواز رک رہی ہے وہ آپ کے مخرج کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔
اتنا ہو گیا آج کے لیے. آگے آپ نے لکھنا ہے عین اور حا، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. یہ آپ نے آخر میں لکھنا ہے. عین اور حا کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. حروف حلقیہ ایسے لکھتے ہیں. یہ ہو گیا حروف حلقیہ. عین اور حا ایسے کر کے آپ نے عین اور حا کو حروف حلقیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ جو مخرج نمبر 4 ہم پڑھیں گے وہ بھی حلق کا حصہ ہے. جو 3 حصے ہیں حلق کے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. آخری حصہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، حلق کا درمیان والا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے. کل ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ مخرج نمبر 4 ادنائے حلق. اس سے کون سے حروف نکلتے ہیں اور ان کی کیا مسالے ہیں، یہ کل والی کلاس میں آپ کو معلوم ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. بس جو آپ پڑھیں اس کی پریکٹس ضرور کریں اور اپنی غلطیوں پہ دھیان دیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.